السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹ باکس ایپیسوڈ نمبر 6 میں ہم آپ کے سامنے روبرو ہیں، حاضر ہیں۔ امید یہ ہے کہ ناظرین و سامعین آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سنڈے کمنٹ باکس میں واٹس ایپ پر پوچھے جانے والے سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں، تو آئیے سوالات کا یہ سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے عائشہ سید کا۔ یہ کہہ رہی ہیں کہ مفتی صاحب میں پنجاب سے بلونگ کرتی ہوں اور میں نو مسلم، میرے والد جو ہیں غیر ایمان والے تھے اور ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، ان کا انتقال ہو چکا ہے، تو کیا میں ان کے نام کے قرآن کریم خرید کر کسی مسجد یا مدرسے میں دے دوں تو ایسا کرنا جائز ہے یا میں ایسا کر سکتی ہوں؟ کیونکہ میں نے کسی خاتون سے پوچھا تو ان خاتون نے کہا کہ تم اپنے غیر ایمان والے مرحوم والد کے یہ ثواب کے لیے یا ان کے نام سے قرآن کریم نہیں دے سکتے۔ یہ ان کا سوال ہے۔ جواب سنیے گا۔ کوئی بھی ایکسپائر ہو گیا مرحوم غیر ایمان والے والد ہوں یا والدہ، ان کے لیے دعائے مغفرت ایصال ثواب کرنا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ اس میں ایصال ثواب ان کے لیے جائز کیوں نہیں ہے، اس کو آپ اس مثال سے سمجھیے گا کہ اللہ رب العزت کے یہاں پر جو نیکیوں کا اکاؤنٹ جو ہوتا ہے، اس نیکی کے اکاؤنٹ کو کھلوانے کے لیے ایمان بنیادی شرط اور بنیادی چیز ہے۔ اگر ایمان ہے تو اس ایمان کے ذریعے سے اللہ رب العزت کے یہاں پر آپ کا اکاؤنٹ اور آپ کا کھاتہ کھل جائے گا، اور اگر آپ کے پاس ایمان نہیں ہے تو اللہ رب العزت کے یہاں پر آپ کا اکاؤنٹ اور کھاتہ نہیں کھلا ہے۔ اس لیے اگر آپ اپنے غیر مرحوم والدین، چاہے وہ شرط یہ کہ غیر ایمان والے، یعنی ان کا ایمان کی حالت پر ان کا خاتمہ نہیں ہوا ہے، تو اب جب آپ ان کو کوئی نیکی خود کر کے، چاہے وہ عبادت مالیہ سے تعلق رکھے یا عبادت قولیہ سے تعلق رکھے یا عبادت فعلیہ سے تعلق رکھے، یعنی آپ کسی کو کھانا کھلا کر، کسی کو کپڑے پہنا کر، کسی کو درود پڑھ کر، کلمہ پڑھ کر، قرآن شریف پڑھ کر اس کا ثواب پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتی، ایصال ثواب نہیں کر سکتی، کیونکہ انہوں نے تو اکاؤنٹ کھلوایا ہی نہیں۔ جب ان کا اکاؤنٹ نیکیوں کا کھلا نہیں ہے، کیونکہ وہ ایمان پر ان کا خاتمہ نہیں ہوا، جب ان کا ایمان اکاؤنٹ ہی نہیں ہے تو آپ اسے اپنی نیکیوں کے بینک سے ثواب بھی ٹرانسفر نہیں کر سکتے۔ یہ تو کوشچن ہے اس کا۔ اسی کا دوسرا پہلو کیا آتا ہے کہ اگر کوئی غیر ایمان والا اپنے مرحوم ایمان والے کے لیے کچھ پن کے کام یا کچھ ثواب کے کام کرے، تو کیا غیر ایمان والے کی طرف سے کیے جانے والے خیر اور بھلائی کے کاموں کا ثواب اس کے ایمان والے رشتہ دار جو کہ دنیا سے جا چکا ہے اس کو ملے گا یا نہیں ملے گا؟ مثلا ایک صاحب نے سوال بھی یہ کہتا کہ ایک غیر مسلم ہیں، ان کی والدہ جو نو مسلم تھی، ان کا انتقال ہو گیا، اب وہ غیر مسلم شخص اپنی نو مسلم والدہ مرحومہ کی جانب سے ایصال ثواب کرنا چاہے تو ایصال ثواب کر سکتا ہے؟ یہ انہوں نے کوشچن کیا تھا، اس کا جواب میں دے رہا ہوں کہ وہ ایصال ثواب نہیں کر سکتے۔ اس کا ثواب وہ غیر مسلم اپنی مرحومہ والدہ کو کسی بھی چیز کا ثواب نہیں پہنچا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان پہلی اور بنیادی شرط ہے۔ اگر غیر مسلم کوئی نیک کام کرتا بھی ہے
تو اس کا سارے کا ثواب جو ہے، سارے کا اجر دنیا میں رہتے ہوئے مل جاتا ہے۔ یہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ غیر مسلم بڑی لگژری لائف میں ہیں، بڑے خوشحال ہیں، کیوں؟ ان کے جتنے بھی پن کے کام، جتنے بھی انسانیت کے فائدے کے لیے اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ جتنا بھی ان کا رحم دلانہ سلوک ہوتا ہے، اور جو بھی اچھے کام ہوتے ہیں، وہ بھنڈارا کھلا کر غریبوں کو، بھوکوں کو کھانا کھلاتے، وہ پیاسوں کو پانی پلاتے، جتنے بھی اچھے کام کرتے ہیں ان کا سب کا بدلہ ان کو دنیا میں مل جاتا ہے۔ لہذا غیر مسلم کا کوئی بھی نیک کام جو وہ کرے تو اسے آخرت میں اس کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اس کا ثواب دنیا میں مل جاتا ہے۔ لہذا اب کوئی غیر ایمان والا اپنے مرحوم رشتہ دار ایمان والے کے لیے جو بھی کچھ کرے گا تو اس کا ثواب تو آخرت میں ہوگا ہی نہیں، کیونکہ عمل کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے۔ لہذا وہ کسی دوسرے کو ثواب بھی نہیں پہنچا، جب اسے خود نہیں مل رہا تو وہ دوسرے کو ثواب بھی نہیں پہنچا سکتا۔ دوسرا سوال ہے عائشہ سید کا ہی ہے، یہ کچھ سوال ان کا سوال جو ہے وائس میں ہے، اس کو سنتے ہیں پھر اس کا بعد آپ کو جواب دیں گے۔ کچھ کورس چالو ہو رہا ہے کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حافظ جی، کچھ کورس چالو ہو رہا ہے کیا 3 months کا؟ اگر ہو رہا ہے تو مجھے بھی بتائیے، مجھے بھی۔ جی، ہمارے چینل سے پہلے ہی، چینل تو بعد میں بنایا گیا ہے، چینل کے بننے سے پہلے ہی میں آن لائن کورس پڑھاتا ہوں، پڑھا رہا ہوں۔ 3 month کورس کئی بیچوں کو میں نے پڑھایا ہے، تقریباً 3 بیچوں کو میں نے پڑھایا 3 month کورس۔ اس میں کسی میں 14 تھیں، کسی میں 24 تھے اور کسی میں 40 کے قریب اسٹوڈنٹس تھے۔ 6 month چل رہا ہے الحمدللہ، اس میں وہ جو ہے اس میں بھی اسٹوڈنٹس ہیں، 20-25 اسٹوڈنٹس ہیں۔ 3 month نیا 3 month کورس جو ہے نیا بیچ شروع ہونے والا ہے، اور اس آن لائن دینی کورس میں جو ہے دین کی بنیادی اور ضروری چیزوں کو بتایا جاتا ہے، اور انشاءاللہ میں جلدی ہی شروع کرنے والا ہوں۔ چینل پر ایک اس کا اعلان بھی پڑا ہوا ہے، جیسی ایڈمیشن آ گئے تو انشاءاللہ 3 month کورس بیچ شروع ہو جائے گا۔ جی، یہ شاہین بہن ہے، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مفتی صاحب میرا مطلب تھا جو پاس میں ہیں صرف ان سے کہنا کافی ہے، یا گھر میں اور بھی لوگ ہیں جو پاس میں نہیں ہیں ان سے کہنا بھی ضروری ہے؟ کیونکہ بات ختم ہونے پر سب کہتے ہیں سب سے سلام کہہ دینا۔ فون پہ آپ گفتگو کر رہے ہیں اور جب گفتگو آپ کی ختم ہوتی ہے تو جس سے آپ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، ہماری طرف سے سب کو سلام کہنا۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اس نے جو سلام کہنے کی ذمہ داری ہمیں دی ہے، ہم کس کو سلام کہیں؟ تو کہنے والے کی نیت بھی یہ ہوتی ہے کہ اس وقت جو آپ کے پاس موجود ہے ان کو سلام کہہ دیں، جو آپ کے پاس موجود نہیں ہے ان کو سلام کہنا یا ان تک سلام پہنچانا مشکل ہے، اور یہ کہنے والے کی منشا بھی نہیں ہے۔ لہذا جس نے یہ کہا فون پر کہ آپ سب کو میرا سلام کہنا، اس کی منشا بھی یہی ہوتی ہے کہ آپ کے آس پاس بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ان کو میرا سلام پیش کر دینا۔ جی، یہ زینت شیخ ہیں، یہ کہ انہوں نے ایک پوسٹ بھیجی ہے، اس پوسٹ پہ لکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی عورت کو ناپسند کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، میں ایسی عورت کو ناپسند کرتا ہوں جس کے ہاتھ مہندی سے اور آنکھیں سرمے سے خالی ہوں۔ یہ پوچھ رہی ہے کہ مفتی صاحب کیا یہ بات صحیح ہے؟ جی ہاں، یہ بات اس حد تک تو درست ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اور ان کے ہاتھوں کو بغیر مہندی کے رہنے کو پسند نہیں فرمایا۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے، ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت نے پردے کے پیچھے سے ہاتھ نکال کر
یہ اشارہ کیا کہ اس کے ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ایک خط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ یہ ہاتھ مرد کا ہے یا عورت کا ہے۔ اس عورت نے کہا یہ ہاتھ عورت کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو عورت ہوتی تو اپنے ناخنوں کے رنگ کو بدل دیتی، یعنی ان پر مہندی لگاتی۔ لہذا عورتوں کو ہاتھوں پر مہندی لگائے رکھنے کی تلقین اس حدیث سے ملتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے تاکہ مرد اور عورت کے ہاتھ میں امتیاز ہو سکے، فرق ہو سکے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہندی لگانے کو کہا ہے۔ لہذا مہندی کسی بھی حالت میں لگا سکتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ناپاکی کی حالت میں مہندی نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ جب تک مہندی کا رنگ نہیں چھوٹے گا تب تک پاک نہیں ہوں گے، تو یہ بالکل بات غلط ہے۔ مہندی کا کلر پرت والا نہیں ہوتا، مہندی کا کلر ایسا نہیں ہوتا جو پانی کو جلد اور اسکن تک پہنچنے میں رکاوٹ اور مانع بنے۔ اس لیے مہندی لگی رہے، آپ نہا لیجئے، آپ پاک ہو جائیں گی۔ مہندی کا رنگ چھڑا کر یا مہندی کے چھوٹ جانے تک کا انتظار کر کے غسل نہ کرنا اور پاک نہ رہنا، یہ بری بات ہے اور مسئلے سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔ اب رہی بات دوسری کہ سرما لگانے والی، سرما پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ایمان والے مرد ہوں یا ایمان والی عورتیں ہوں، رات کو سوتے وقت سرما لگا کر سونے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت اور اپنی عادت شریفہ میں شمار کیا ہے۔ اس لیے رات کو تو سنت ہے۔ لہذا یہ زینت شیخ نے جو پوسٹ بھیجی ہے، اس پوسٹ پہ کوئی حوالہ نہیں ہے، البتہ اس پوسٹ میں دو باتیں کہی گئی ہیں، ان میں سے ایک بات تو درست ہے کہ ہاتھوں پر مہندی لگانے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو ترغیب دلائی ہے، اور آنکھوں سے سرما خالی ہوں اس کے بارے میں کوئی روایت مجھے نہیں ملتی۔ ہاں البتہ یہ کہ سرما رات کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے کہ آنکھوں میں 3 سلائی سرما لگا کر سونا۔ اسی طریقے سے اگر یہ کیا ہے عورت شادی شدہ ہے تو اپنے شوہر کی زینت کے لیے، اپنے شوہر کے لیے کوئی بھی زینت اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ ہیں ابو طلحہ، ان کا سوال ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مفتی صاحب الحزب الاعظم ہے یا الحزب العظم ہے، کسے کہتے ہیں، اس کو پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ الحزب الاعظم اور مناجات مقبول دو کتابیں آتی ہیں، اس کسی کتاب کے آگے لکھا ہوتا الحزب الاعظم اور مناجات مقبول۔ دونوں ہی کتابیں دعاؤں کی ہیں، اور اس میں دعاؤں بہت ساری سبھی چیزوں کی دعاؤں کا کوئی ذخیرہ کیا گیا ہے، اکٹھا کیا گیا ہے۔ اور الحزب الاعظم ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی دعاؤں کے مجموعے کی ایک کتاب ہے، اور اس میں جو ہے بہت ساری دعاؤں کا اہتمام کیا گیا ہے۔ لہذا ان دونوں کتابوں کو، چاہے مناجات مقبول ہو چاہے الحزب الاعظم ہو، ان دونوں کو پڑھنا درست ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کیونکہ اس دونوں کتابوں میں جو دعائیں ہیں وہ دعائیں پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ثابت ہوتی ہیں، اور جو الفاظ میں قبولیت ہے، تاثیر ہے، وہ ہمارے الفاظوں میں نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ہیں ان کو دعائیں مقبول کہتے ہیں، مناجات مقبول کہتے ہیں۔ ان میں تاثیر بھی ہے، ان میں قبولیت بھی ہے، وہ قبولیت کے درجے کو پہنچ چکی ہیں۔ اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ اہتمام یہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنی دعاؤں میں، جہاں اپنے الفاظ میں، جہاں اپنی زبان میں اللہ سے راز و نیاز کی اور دعاؤں کی دعائیں کریں، وہیں پر اس بات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم میننگ کے ساتھ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مناجات مقبول دعاؤں کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ہیں وہ قبولیت کے درجے کو پہنچ چکے ہیں، اور اس میں پیارے آقا کے زبان مبارک سے
جو الفاظ نکلے وہ بابرکت ہو چکے، وہ تاثیر رکھتے ہیں۔ اس لیے الحزب الاعظم ہو، مناجات مقبول ہو، اس میں جو صبح و شام کی دعائیں ہیں اور جو اوراد ہیں، جو وظائف ہیں، ان کو پڑھا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جی یہ ہیں، اور گمنام میسیج آیا ہے ان نون نمبر سے، یہ کہہ رہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مفتی صاحب ڈیلیوری کا درد بار بار آئے پھر چلا جائے تو کون سی دعا یا کون سی آیت پڑھنا چاہیے جس سے آسانی ہو؟ پلیز مفتی صاحب میسیج کا جواب جلدی دے دیجئے۔ جی ہاں، جب ایسا ہو کہ بچے کی ولادت کا بالکل وقت قریب آ جائے اور جو ہیں درد اڑتے اڑتے بالکل بند ہو جائیں، تو ایسی صورت میں سورہ انشقاق پڑھنا چاہیے۔ اس کی شروع کی 5 آیت، اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت، یہ جو ہے 5 آیتیں ہیں، یہ پڑھ لیں۔ اور ان 5 آیتوں کو بہتر یہ ہے کہ اگر گھر میں کھجور ہو تو کھجور پہ پڑھ کے اس بہن کو کھلائیں، اور کھجور نہ ہو تو کسی بھی میٹھی چیز پر گڑ معمولی آسانی سے مل جاتا ہے آج کل دکانوں پہ، تو اس پہ پڑھ کے کھلا دیں۔ اسی طریقے سے پانی پر دم کر کے بھی پلایا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب فروا کونین کے کیا معنی ہیں؟ فروا کونین نام اچھا ہے۔ فروا کے معنی مالدار، کونین معنی دونوں جہاں، دونوں دنیا و آخرت۔ فروا کونین کے معنی ہیں دونوں جہاں کی مالدار۔ یہ صحابیہ کا بھی نام تھا، ایک ام فروا بھی گزری ہیں، اور ایک صحابی کا بھی نام تھا، لہذا فروا کونین بھی نام رکھ سکتے ہیں، ام فروا بھی نام رکھ سکتے ہیں، بہت اچھا ہے، اس کو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسی طریقے سے رفیدہ ہے، رفیدہ زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے والی، خدمت کرنے والی، تیمارداری کرنے والی، اور ایسے نام رکھ لینا چاہیے، کیونکہ یہ ایک صحابیہ کا نام ہے جو صحابیہ جنگوں کے موقع پر زخمیوں کی مرہم پٹی کیا کرتی تھیں۔ جی یہ نور جہاں ہے، یہ کہہ رہی ہیں کیا جماعت میں جانا چاہیے؟ اچھا سوال ہے۔ جماعت اصل نہیں، اصل تو یہ کہ دین پر عمل ہو جائے، اور دین پر عمل کے لیے ضروری ہے کہ دین کا سیکھنا ہو۔ اگر ہم نے دین سیکھنے کا کوئی نظام اپنے گھر پر رہتے ہوئے نہیں بنایا ہے، نہ ہمارے یہاں پر کوئی ہے کہ جو ہمیں دین سکھا دے، نہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے کہ ہم کسی عالم کے پاس جا کر دین سیکھ لیں، پڑھے لکھے ہیں نہیں کہ کتاب لی اور کتاب لے کر پڑھنا شروع کر لیا اور دین کو سمجھ لیا اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کر لیا، ایسا کوئی موقع، ایسا کوئی ذریعہ نہیں ہے دین سیکھنے کا۔ جب دین کے معلومات نہیں ہے، دین اسلام سے واقفیت نہیں ہے، تو اس پر عمل بھی نہیں ہے، اور مصروفیت ہے، کاروبار سے ٹائم نکالنا اور یہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو ایسی کنڈیشن میں بہت اچھا ہے کہ آپ جماعت میں چلے جائیں، 3 دن 10 دن 40 دن جماعت میں آپ کاروبار سے بے فکر ہو جائے، گھریلو ذمہ داریاں اور ضرورتیں ہیں، اگر آپ کے بعد کوئی اس کو سنبھالنے والا ہو اور آپ کے کاروبار پر بھی کوئی لاس نہ آئے، گھر کی ذمہ داریاں بھی پوری ہو جائے اور گھر میں بھی کوئی ذمہ دار رہے، تو ایسی کنڈیشن میں آپ کو جماعت میں جانا چاہیے، اور جماعت میں جانا ایسی صورت میں جو ہے ضروری بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ دین کا سیکھنا اور دین پر عمل کرنا یہ دونوں ہی ضروری ہیں۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ دین کا اتنا دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض عین ہے، جتنے دین کو سیکھ کر وہ روزانہ جو ضروری چیزیں اس پر عمل کر لے، اور جماعت میں جا کر یہ چیزیں آ جاتی ہیں، دین کا سیکھنا بھی ہو جاتا ہے اور اپنے بارے میں فکر بھی ہو جاتی ہے کہ ہم اب تک دین سے اتنے دور کیسے رہے، اور ہم جب جماعت میں باہر نکلتے ہیں لوگوں کو دیکھتے تو ان کی بھی فکر آتی ہے، ہاں کیسے کیسے لوگ ہیں، کلمہ یاد نہیں ہے،
تو ایسی صورت میں جماعت میں جانا یہ آپشن ہے اپنے ایمان کی حفاظت اور اپنی زندگی کو عمل والی زندگی بنانے کا واحد حل یہ کہ آپ جماعت میں چلے جائیں، سب سے آسان حل ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ گھر پر رہ کر کسی عالم دین کی خدمت سے یا اپنی پڑھائی کی وجہ سے آپ اپنے طور پر دین کو سیکھ سکتے ہیں اور دین کو سیکھ کر اس پر عمل بھی کر سکتے ہیں اور اپنے گھر کی تمام ضروریات کو بھی آپ پورا کر سکتے ہیں، تو ایسی کنڈیشن میں جو ہے جماعت میں جانا ضروری نہیں ہے، کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ اصل جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، اصل تو ہے اپنے دین اور ایمان کی فکر اور اپنے دین و ایمان کی بقا اور اس کو باقی رکھنے کے لیے کیا ہے عملی زندگی بنانا، اور یہ جو ہے جماعت ہی سے ہو سکتا ہے۔ اگر جماعت کے بغیر بھی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں کہ آپ کی زندگی دین و ایمان پر چلنے والی زندگی ہو، عمل والی زندگی ہو، تو ایسی کنڈیشن میں جماعت میں جانا ضروری نہیں ہے۔ جی طاہرہ شیخ ہے، یہ کچھ پوچھ رہی ہیں، ان کا جو کوشچن ہے وہ وائس میں ہے، دیکھتے ہیں سنتے ہیں اور کیا ہے، پھر اس کے بعد ان کا جواب دیتے ہیں۔ نہیں بتا دیجیے جی۔ وتر میں پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وتر میں کون سی سورت پڑھنا سنت ہے، یہ بتا دیجیے وتر میں کون جی وتر میں پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ یعنی سبح اسم ربک الاعلیٰ، اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں سورۃ الاخلاص یعنی قل ھو اللہ احد کی صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ دوسرا سوال ہے طاہرہ شیخ کر رہی ہیں، وائس میسج میں کر رہی ہیں، سنتے ہیں پھر اس کے بعد جواب دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صاحب سوموار اور جمعرات کو جیسے میں قضا روزہ رکھتی ہوں تو کیا اس میں مجھے نفل کا بھی ثواب ملے گا؟ سوموار اور جمعرات میں روزہ رکھنا نفل و مستحب ہے۔ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہفتہ واری اور ویکلی روزہ رکھا کرتے تھے سوموار اور جمعرات کو، اور اس کی وجہ اور اس کا ریزن خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت کے سامنے ایک نظام کے تحت، ایک سسٹم کے تحت، اللہ چونکہ علیم خبیر بھی ہے، اللہ دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے، آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ایک نظام بنا رکھا ہے۔ تو سوموار اور جمعرات کو بندوں کے تمام نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ تو پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات اور سوموار میں روزے رکھنے کا ریزن یہ بتایا کہ میں یہ چاہتا ہوں جب میرا نامہ اعمال میرے اللہ کے سامنے پیش ہو تو میں اس وقت اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ تو لہٰذا سوموار اور جمعرات کے روزے رکھنا، ہفتے میں 2 روزے رکھنا یہ مستحب ہے۔ اگر کوئی ان 2 دنوں میں اپنے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرے تو اس کو نفل کا ثواب اس وقت ملے گا جبکہ اس سوموار اور جمعرات میں رمضان کے چھوٹے ہوئے قضا روزہ رکھنے سے پہلے سوموار اور جمعرات میں ہمیشہ نفل روزوں کے رکھنے کا معمول تھا، اور اب کسی مہینے میں سوموار اور جمعرات میں رمضان کے چھوٹے ہوئے قضا روزے رکھ لیے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا، اور اگر معمول نہیں تھا تو ایسی کنڈیشن میں سوموار اور جمعرات میں رمضان کے چھوٹے ہوئے قضا روزے رکھے اور اس میں نفل کی نیت کر لی تو نفل کا ثواب نہیں ملے گا، یا نیت نہیں کی تب بھی نہیں ملے گا۔ یہ شاہد ملک ہیں، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم حضرت، ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے، تیمم سے غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے تیمم چاہے وضو کا ہو، تیمم چاہے غسل کا ہو، تیمم کے اندر 3 چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1 نیت، اور نمبر 2 کسی بھی چیز سے، کسی بھی ایسی چیز سے جو آگ میں جلنے سے نہ جلے اور نہ پگھلے اس سے تیمم ہو سکتا ہے، اور تیمم اس سے ہونے کا مطلب یہ کہ اس چیز پر چاہے وہ مٹی ہو، دیوار ہو، چونا ہو، پتھر ہو، جیسے کہ یہ دیوار ہے، اس پہ تو شاید وال پیپر ہے، اگر اس پہ وال پیپر نہ ہو، جیسے یہ ہے دیوار، یہ والی، یہ اس پہ دونوں ہاتھ مارے جائیں گے،
اس طریقے سے دونوں ہاتھ مار کے اور پورے چہرے کا اپنا مسح کیا جائے گا. یہ دوسرا فرض ہوا. نیت ایک فرض. دوسرا دونوں ہاتھ زمین پر یا دیوار پر یا پتھر پہ یا ہر اس چیز پر جو آگ میں جلانے سے نہ جلے اور نہ پگھلے، دونوں ہاتھوں کو مار کے اگر اس پہ دھول اور ڈسٹ زیادہ ہو تو اس طریقے پھونک کر پورے چہرے کا مسح کرنا، اس طریقے سے کہ ہر جگہ ہاتھ پہنچ جائے. دوسرا فرض. تیسرا فرض، دونوں ہاتھوں کو پھر اسی چیز پر جو مٹی کی جنس سے ہو، جو زمین کی جنس سے ہو، اس پر مار کے سیدھے ہاتھ کو کونیوں سمیت خوب اچھی طریقے سے اور الٹے ہاتھ کو اس طریقے سے آپ کا تیمم ہو گیا. اگر یہ غسل کا کیا تھا تو غسل ہو گیا، اور اگر وضو کے لیے کیا تھا تو وضو ہو گیا. بس یہ تین فرض ہیں. گویا کہ وضو اور غسل کے تیمم میں کوئی فرق نہیں ہے. عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وضو اور غسل کے تیمم میں فرق ہونا چاہیے، اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا. میں آپ کو سناتا چلوں کہ دو صحابی جو ہے سفر پہ تھے، اور دونوں صحابی کو اتفاق سے غسل کی ضرورت پیش آ گئی. پانی دور دور تک نہیں تھا، سنگستان ہے، وہاں پانی ہے بھی نہیں، بڑی دور دور جو ہے کنویں ملتے ہیں. اب تو ٹیکنالوجی اس قدر آ گئی ہے کہ پانی آ گیا ہے، ورنہ تو پانی کہیں بھی نہیں. پھر بھی نہر زبیدہ ہے، کس طریقے سے وہ کہاں سے نہر لائی گئی صرف پانی کے لیے. بہرحال اب تو اس وقت پانی نہیں تھا، تو دونوں صحابی کو نہانے کی ضرورت ہو گئی. تو ایک صحابی نے تو وہی تیمم کیا جو وضو کے لیے کرتے، سیم وہی تیمم کیا. دوسرے صحابی کو خیال ہوا کہ ہو نہ ہو غسل کا تیمم تو الگ ہونا چاہیے. انہوں نے سارے کپڑے اتارے اور جو ہے دھول میں اور ریت میں انہوں نے لوٹ لگانا شروع کیا، اور ساری مٹی اپنے بدن پر انہوں نے مل لی، اور انہوں نے خیال کیا کہ ہاں اب یہ جو ہے وہ غسل کا تیمم ہوا ہے. بہرحال نماز پڑھ لی، مدینے میں حاضری ہوئی، پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور مسجد نبوی میں پیش ہوئے، اور دونوں نے اپنے واقعات سنایا. تو اللہ کے رسول مسکرائے اور فرمایا دونوں نے صحیح کیا، لیکن بعد میں کہا کہ اب اگر کبھی ضرورت پیش آ جائے تو یہی کیا جائے جو وضو کا تیمم میں ہے وہی غسل کا تیمم. وضو کے تیمم میں بھی تین فرض ہیں. نمبر ایک نیت، نمبر دو دونوں ہاتھوں کو زمین پر مار کے چہرے کا مسح کرنا، نمبر تین پھر دوبارہ دونوں ہاتھوں کو زمین پر مار کر دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں تک مسح کرنا، یعنی ان پر پھیرنا. یہی غسل میں بھی، غسل کے تیمم میں بھی یہی فرض ہیں. جی یہ صافیہ ہیں، ان کا کوشچن جو ہے وہ آڈیو میں ہے، پہلے اس کو سنتے ہیں پھر اس کے بعد جواب دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی سر، جی مفتی سر میرے دماغ میں کوشچن تھا، مطلب ایک طریقے گھبراہٹ لے لیجیے نا، ایک طریقہ ٹینشن گھبراہٹ. اب جیسے میرے دماغ میں ہمیشہ ایک ہی سوال گھومتا رہتا ہے، اور خاص کر میرے جو والد صاحب ہیں وہ مجھ سے ایک ہی کوشچن کرتے ہیں. اب جیسے میری عادت ہے الحمد للہ، میں کوئی نہ کوئی دینی ویڈیوز رکھ کر سنتی رہتی ہوں. 1000 ویڈیوز جتنے ہو گئے اتنے میں سن لیتی ہوں، لیکن عمل تو میں سب پر نہیں کر پاتی. جو میرے ذہن میں ایک دم اچھی طرح سے ٹھک گیا، اچھے سے دماغ میں بیٹھ گیا، اس پر میں عمل کر لیتی ہوں. اور اگر کچھ میں غلط کر رہی ہوں اور اس کے بعد مجھے معلوم ہو کہ یہ چیز میں غلط کر رہی تھی، تو اس غلط کام کو بھی میں روک دیتی ہوں الحمدللہ. تو وہی میرے دماغ میں ایک فکر ہے کہ میں اتنا سن رہی ہوں لیکن عمل تو نہیں کر پا رہی ہوں نا، تو میرا یہ سننا صحیح ہے نہیں؟ کیا میں آگے اور ویڈیو سن سکتی ہوں؟ یہ میرے دماغ میں فکر آتی ہے، تو اس کا تھوڑا جواب دے دیجیے گا. اور ایک کوشچن یہ تھا، جو مہینے کے 3 روزے ہوتے ہیں 13، 14، 15 تاریخ کو، تو یہ جو روزے ہیں اگر کسی نے رکھ لیا ایک بار، تو کیا اس کے اوپر ہر مہینے وہ روزے رکھنا فرض ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا؟ یا پھر جیسے اگر عورتوں کا تو عذر ہوتا ہے نا، تو اسی لیے مطلب اگر کسی نے 15 رکھا، 13، 14، 15 میں 13، 14 رکھا، پھر 15 میں عذر پیش آ گیا، تو اس حالت میں کیا 3 روزے ایک ساتھ ہی رکھنے ہیں، یا ایک بار رکھے تو اور رکھنا فرض ہو جائے گا ان پر، یا 2 روزے رکھ لیے تو بھی تیسرا رکھنا ان پر قضا ہو جائے گا، واپس اسے رکھنا پڑے گا؟ پلیز مفتی سر ان کوشچنس کے آنسر دیجیے گا، تاکہ میں جو آگے اور دینی اگر ویڈیوز مجھے سننے ہیں تو میں سن لوں،
کیونکہ مجھے اکثر اس بات کی ٹینشن ہوتی ہے کہ میں سن رہی ہوں عمل نہیں کر پا رہی ہوں، پھر میں وہ ویڈیوز دیکھنا چھوڑتی ہوں تو میں گمراہی میں پڑ جاتی ہوں، مطلب یوٹیوب چلاتے ہوئے وغیرہ 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 سب فالتو چیزیں دیکھنا شروع کر دیتی ہوں، اسی لیے میرے دل میں یہ گھبراہٹ کو اس ٹینشن. جی بہن کا بہت اچھا سوال ہے ماشاءاللہ، اور کہ ہم دین کا کیا اتنا ہی علم حاصل کریں جتنا ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں. بعض مرتبہ شیطان یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ بھئی اگر زیادہ سیکھ لیں گے تو زیادہ عمل کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تو اصل عمل ہے. بڑا اچھا وسوسہ ہے، بہت پیاری شکل میں آئے، لیکن خطرناک کتنا ہے. وہ آپ کو دین سے روک رہا ہے، وہ آپ کو دین سے محروم کر رہا ہے. وسوسہ کیا ڈال کے کہ ہم زیادہ دین کو نہیں سیکھتے، زیادہ دین کے اندر ڈیپلی جائیں گے تو گھستے چلے جائیں گے، پھر جی بھی نہیں پائیں گے، پھر زندگی میں کیا رہ بھی نہیں پائیں گے دنیا میں. اور اسی طریقے سے اگر عمل نہیں ہوا تو اللہ کے ہاں پٹائی ہوگی. یہ سب طرح کے وسوسے آتے ہیں. تو یاد رکھیے گا دین کا اتنا علم حاصل کرنا جس سے روزمرہ کی ڈیلی کی عبادات کو انجام دیا جا سکے، اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. اس سے زائد علم حاصل کرنا یعنی باقاعدہ مکمل عالم بننا یا عالمہ بننا یہ فرض اور واجب نہیں ہے. اتنا علم جتنا روزانہ ہم کی عبادتوں کو انجام دے دے، اتنا علم ہر مسلمان مرد و عورت پر الگ 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 فرض ہے. اور عالم بننا یا عالمہ بننا یہ فرض کفایہ ہے، ایک دو بن جائیں گے سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا. تو اب سمجھیے گا کہ دین کو سیکھنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی ترغیب دلائی، اور دوسری حدیث میں بھی آتا ہے کہ علم تو ایمان والے کی گمشدہ خزانہ ہے، جہاں سے اس کو ملے لے لے. علم سیکھنا اور علم حاصل کرنا یہ مطلوب ہے، مقصود ہے، محمود ہے دنیا والوں کے یہاں بھی اور اللہ اس کے رسول کے نزدیک بھی. علم حاصل کرنا، کیونکہ العلم نور، علم کو روشنی بنائی گئی. روشنی جتنی زیادہ ہو اتنی اچھی لگتی ہے، اور جو جہالت ہے اس کو اندھیرا بتایا گیا، ظلمات اور تاریکی بتایا گیا. لہذا علم حاصل کیجئے گا، جتنا عمل ہو جائے کریے گا. عمل نہیں ہو رہا ہے تو اس کے لیے دعا مانگیے گا. اللہ تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا مانگی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے ایسے علم کا سوال کرتا ہوں جو نفع بخش ہو، نفع دینے والا ہو. ایسا عمل مانگتا ہوں، ایسا علم مانگتا ہوں جس پر میرا عمل ہو. لہٰذا علم حاصل کرتے رہنا چاہیے اور عمل کی نیت ہونا چاہیے، پختہ ارادہ ہونا چاہیے. اگر کسی چیز پر آپ کا عمل نہیں ہے تب بھی آپ علم دین کو سیکھیں. مثلا خواتین پر جمعے کی نماز نہیں ہے، خواتین پر اذان دینا نہیں ہے، خواتین پر عید کی نماز نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود خواتین کو اذان بھی سیکھنا چاہیے. خواتین کو جمعے کی نماز کے طریقے، جمعے کی نماز کی شرائط، جمعہ کس پر ہے، عید کی نماز کیسے کیوں پڑھائی جاتی ہے، یہ سب سمجھنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے. کیونکہ وہ اپنے ایک باحیثیت ماں اپنی اولاد کی تربیت کرے گی، ان کو بتا سکے گی. کیونکہ بچے کا پہلا مدرسہ ماں کی گود ہوتی ہے. وہ اپنے شوہر کی بھی دینی رہنمائی کر سکتی ہے، وہ بھائی کی بھی دینی رہنمائی کر سکتی ہے، وہ اپنے بڑوں کی اور اپنے رشتہ داروں کی بھی دین کی رہنمائی کر سکتی ہے. اس لیے علم کو اس شرط کے ساتھ کہ عمل کرنا جبھی سیکھا جائے، یہ بالکل غلط ہے. یہ وسوسہ آتا ہے تب بھی غلط ہے. علم سیکھتے رہیے، اس پر عمل کرنے کی فکر کیجئے. عمل نہیں ہو رہا تب بھی دین سیکھیے، کیونکہ بعض مرتبہ ہم کوئی بات ایسی جس پر ہمارا خود کا عمل نہیں ہے، لیکن وہ چیز ہماری علم میں، ہماری نالج میں، ہم سے کسی نے پوچھا یا ہم نے کسی کو بتایا، تو جس کو ہم نے بتایا اپنے پاس موجودہ علم اور نالج کو اگر ہم نے کسی کو بتایا تو ہو سکتا ہے وہ سننے والا ہم سے زیادہ عمل کرنے والا اور وہ عمل کر لے. اور اگر ہمارے پاس علم نہیں ہوگا اور ہم اس کو نہیں بتائیں گے تو وہ بھی علم سے، وہ بھی عمل سے محروم، اور ہم تو علم کیا ہے محروم ہے ہی نہیں.
لہذا کسی چیز کا نہ جاننا نہ جاننے سے بہتر ہے، تو علم حاصل کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے دوسرا سوال یہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں میں سے، روزوں کی کئی تفصیلات ہیں، روزہ فرض بھی ہے، واجب بھی ہے، سنت بھی ہے، نفل بھی ہے، حرام بھی ہے، مکروہ تحریمی بھی ہے، مکروہ تنزیہی بھی ہے، لیکن جو ویکلی جو منتھلی ہے 3 روزے، چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کے روزے رکھنے کو کہتے ہیں ایام 20 کے روزے۔ یہ 20 اصل میں بیسن ابیس مانے سفید اور وائٹ کے آتے ہیں، چونکہ چاند جو ہے 13 تاریخ میں بالکل مکمل کے قریب ہو جاتا ہے، اور 14 میں چاند جو ہے بالکل مکمل ہو جاتا ہے، 15 میں تھوڑا سا گھٹنا شروع ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیے پہلی تاریخ کا جو چاند ہوتا ہے اس کو ہلال کہتے ہیں، ہلال بال کی طرف باریک چاند، ہلال پہلی تاریخ کا چاند جو ہے ہلال کہلاتا ہے۔ پھر وہ چاند بڑھنا شروع ہوتا ہے، بڑھنا اور پوری 14 تاریخ کو وہ بدر ہو جاتا ہے، 14ویں کا چاند جو ہے بدر کا چاند کہلاتا ہے۔ پھر اس کے بعد 14 کے بعد وہ گھٹنا شروع ہوتا ہے۔ بہرحال پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے، اور یہ روزہ رکھنا نفل و مستحب ہے، اس لیے اس روزے کو رکھ سکتے ہیں۔ لیکن شیطان کا یہاں بھی وسوسہ، وہ نفل عبادات کو یہ کہہ کر ہمیں روک دیتا ہے، اور بعض مرتبہ انسانوں میں ہی کچھ لوگ ایسے ہوتے جو کہتے ہیں ارے یہ روزے نہیں رکھو، اگر تم نے ایک مرتبہ رکھ لیے تو ہر مہینے رکھنا فرض ہو جائیں گے۔ نہیں، ہر مہینے رکھنا فرض نہیں ہوں گے، یہ تو ہے ہی نفل۔ اگر آپ نے یہ روزے رکھے ہیں، اسی مہینے رکھے، اگلے نہیں مہینے نہیں رکھنا چاہیں نہ رکھے، آپ پہ فرض نہیں ہوں گے۔ ہاں البتہ یہ کہ نفل پر جو ثواب احادیث میں آئے ہیں، نفل اعمال کے جو فضیلتیں آئی ہیں، وہ فضیلتیں آپ کو، وہ ثواب آپ کو جبھی ملے گا جبکہ آپ اس نفل عبادت کو اپنے معمول میں لے آئے۔ 1-2 دفعہ کرنے پہ نہیں ہے، جیسے کہ اشراق پڑھنے پر ایک حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ آپ کو یہ سمجھے کہ میں تو بس آج اشراق پڑھ لیتا ہوں، مجھے حج اور عمرے کا ثواب مل جائے گا، نہیں، ایک مرتبہ نہیں، بلکہ اپنا معمول بنانے پر یہ آپ کو ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے ایک مہینے رکھے، دوسرے مہینے رکھے، تو وہ فرض نہیں ہوں گے، واجب نہیں ہوں گے، نفل ہی رہیں گے۔ ہاں رکھنے کے بعد پورا کرنے سے پہلے اگر توڑ دیا جائے تو یہ رول ہے کہ ہر نفل عبادت شروع کرتے ہی واجب ہو جاتی ہے، اس کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے پورا نہیں کیا، توڑ دیا، تو ایسی کنڈیشن میں اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ اسی طریقے سے اگر کسی بہن نے 13، 14، 15 تاریخ یعنی ان نفل روزوں کو رکھنے کا سوچ لیا، نیت کر لی، ابھی 13 یا 14 کا رکھا تھا کہ 15ویں میں عذر پیش آ گیا، تو اب کیا کرے؟ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نیتوں پہ ثواب دے گا۔ ایسا اللہ کے یہاں پر یہ تینوں یعنی 13، 14، 15 تاریخ میں روزہ رکھنے والی شمار ہوگی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، ایمان والے کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ اس کی نیت کی وجہ سے 15 تاریخ کا روزہ نہ رکھنے کے باوجود اس کو نیت کی وجہ سے ثواب دے گا، اور نہ اس کی بعد میں قضا ہے کہ بھائی 15 میں آپ رہے ہیں تو 15 کی آپ 15 تاریخ کے روزے کی قضا آپ پر نہیں ہے۔